زندگی خاندان میں تو تمہیں کوئی برکت سب سے پہلے تمہاری کانٹوں میں حضرت آمین کا تشریف لانا کے بعد میں بہت خوشبخت فرمائی اب جو تمہیں حضرت لے کے اللہ کے سکے میں مصطلح فرمائی اتنی ایسی بڑی انسان کی دل میں ہوتی ہے جب آپ نہیں جا سکتا تو ایک مائبی کے ناتا تمام نظیم اور بانیان کی ایسی دعا کو اللہ تعالیٰ مصطلح فرمائی ہم سب کو دنیا میں سید الشہداء کی زیادت آخرت میں شفاعت نصیب فرمائے ملک کے نام کو ہم سے حضرت فرمائے میں بھی تمہیں کی قبریت کے لیے میں ترسیم خدا کے لئے سارے عظیمات آپ کو پانا دیکھتے ہیں صلح یہ مجلس لہذا جس کو ہم استقبال محرم ہے استقبال محرم کا مطلب یہ ہے کہ یعنی انسان اپنے آپ کو آمادہ کرے کہ اس نے جوانان جنت کے سرکار نواسے رسول جگر بشیر بطول میں عظیم قربانی اسلام اور انسانیت کی راہ میں دی ہے کہ انسان اسے سمجھ سکے اور اس لیے جو میں نے حدیث سے نام کلام خبر دی ہے اسے حدیث نبوی کے طور پہ بھی پڑھا جاتا ہے اور حدیث قدسی کے طور پر بھی پڑھا جاتا ہے حدیث قدسی اس لیے ہے کہ رسول خدا کہتے ہیں لما عرش بی الی السماء فرأیت مکتوبا علی یمین العرش نبی نے کہا جب مجھے معراج پہ لے جایا گیا تو میں نے عرش کے دائیں جانب ایک جملہ لکھا ہوا دیکھا وہ جملہ یہ لکھا ہوا تھا کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ ہدایت کے چراغ کو حسین کہتے ہیں نجات کی کشتی کو حسین کہتے ہیں یہ تمام زیادہ وہ سنی ہوئی حدیث ہے کہ نبی نے کہا ہدایت کا چراغ حسین ہے اور نجات کی کشتی بھی حسین ہے لیکن اگر ہم غور کریں جو نبی نے کہا حسین ہدایت کا چراغ ہے یہ تو جو نبی نے مولا حسین کو تشبیہ دی ہے وہ ایک چھوٹا سا مظاہر چراغ ہے نبی یہ کہہ دیتے کہ ان الحسین شمس الہدی کہ حسین ہدایت کا آفتاب ہے یہ نبی کہہ دیتے ان الحسین قمر الہدی حسین ہدایت کا مہتاب ہے یعنی نبی مولا حسین کو سورج سے تشبیہ دے دیتے یا مولا حسین کو چاند سے تشبیہ دے دیتے لیکن جو بظاہر چھوٹا سا چراغ ہے نبی نے مولا حسین کو چراغ سے تشبیہ دی سورج سے تشبیہ نہیں دی چاند سے تشبیہ نہیں دی اگر ہم یہ عرض کریں یا رسول اللہ آپ مولا حسین کو سورج یا چاند سے تشبیہ کیوں نہیں دے رہے جو چھوٹا سا چراغ ہے اس سے تشبیہ کیوں دے رہے ہیں تو عجب نہیں سید الانبیاء فرمائے کبھی کبھی بندہ ایسی اندھیری کوٹھری میں بند ہو جاتا ہے جہاں نہ سورج کی کرنیں پہنچتی ہیں نہ چاند کی روشنی پہنچتی کبھی کبھی بندہ ایسی اندھیری کوٹھری میں بند ہو جاتا ہے وہاں نہ سورج کی کرنیں پہنچتی ہے نہ چاند کی روشنی پہنچتی ہے اگر اس اندھیری کوٹھری میں روشنی کرنی ہو لوگ کہتے ہیں چراغ جلاؤ اب نبی نے کہا کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے یعنی نبی نے کہا اگر کبھی انسانیت ایسی کالی کوٹھری میں بند ہو جائے وہاں نہ شمس رسالت کی کرنیں پہنچے نہ قمر امامت کی روشنی پہنچے تو اگر تمہیں روشنی چاہیے تو دیکھو حسین کا چراغ ہدایت کہاں ہے وہاں پر حسین کا چراغ ہدایت تمہیں روشنی دے گا اور پھر یہ جو مولا حسین کو چراغ سے تشبیہ دی گئی اس کی دوسری وجہ دیکھیے سورج جتنا بڑا صحیح آپ ایک سورج سے دوسرا سورج نہیں جلا سکتے چاند جتنا روشن صحیح آپ ایک چاند سے دوسرا چاند روشن نہیں کر سکتے اور چراغ کا کمال یہ ہوتا ہے ایک چراغ سے ہزار چراغ جلتا ہے اب نبی نے کہا کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے چراغ سے چراغ جلتا ہے نبی نے کہا حسین ہدایت کا چراغ ہے تو کیسے حسین نے چراغ سے چراغ جلایا ہے اب قبلہ شب عاشور چراغ جل رہا تھا
مولا حسین نے کہا جو مجھے چھوڑ کے جانا چاہتا ہے چلا جائے. کوئی بندہ اٹھ کے نہیں گیا. امام نے کہا تم یہ دیکھ رہے ہو کہ چراغ جل رہا ہے, جو بھی اٹھ کے باہر جائے گا لوگ ایک ہی چہرہ پہچان لیں گے کہ فلاں 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 جنت کے سردار کو چھوڑ کے گیا ہے. اب امام علیہ السلام نے آگے بڑھ کے چراغ بجھا دیا. امام نے کہا رات کی تاریکی ہے, جو بھی اٹھ کے جانا چاہتا ہے چلا جائے. اب پہلے چراغ جل رہا تھا, ایک حسین بیٹھا تھا. اب کیسے حسین ہدایت کا چراغ ہے, چراغ سے چراغ جلتا ہے. پہلے چراغ جل رہا تھا, ایک حسین بیٹھا تھا. اب جو حسین نے چراغ بجھا کے چراغ جلایا تو 72 حسین بیٹھے تھے. حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, یزیدیت زندہ باد, یزیدیت زندہ باد. کہ پہلے ایک حسین بیٹھا تھا. اب جو مولا حسین نے چراغ بجھا کے چراغ جلایا تو سامنے 72 چراغ روشن تھے. کہ حسین نے کہا میرا حر بھی تمہیں روشنی دے گا, میرا حبیب بھی تمہیں روشنی دے گا, میرا عباس بھی تمہیں روشنی دے گا, علی اکبر بھی تمہیں روشنی دے گا. یعنی حسین نے وہاں پہ کتنے چراغ جلا دیے. اور پھر کہا وسفینۃ النجات, نجات کی کشتی کو حسین کہتے ہیں. کتنی بڑی حسین کی نجات کی کشتی ہے. کہ دیکھیے جب مولا حسین پہلے دن 3 شعبان دنیا میں آئے تب بھی دروازے پہ مجرم تھا, اور جب 10 محرم دنیا سے جا رہے تھے تب بھی دروازے پہ مجرم تھا. جو 3 شعبان کو آیا تھا وہ فطرس تھا, جو 10 محرم کو آیا وہ اور تھا. جو 3 شعبان پہلے دن مولا حسین کے در پہ آیا وہ عرش کا مجرم تھا, جو 10 محرم کو آیا وہ فرش کا مجرم تھا. اب حسین علیہ السلام نے کیسے, کتنی بڑی حسین نجات کی کشتی ہے. حسین نے فطرس کو بالوں پر عطا کی, یہ حور علیہ السلام ہو گیا. اور اگر دیکھیے دنیا کی ایک دستور ہے, اگر ایک عدالت سے سزا ہو تو دوسری عدالت میں چلا جاتا ہے, اگر دوسری عدالت سے سزا ہو تیسری عدالت میں چلا جاتا ہے. مثلا اگر سیشن کورٹ سے سزا ہو تو بندہ ہائی کورٹ چلا جاتا ہے, اگر ہائی کورٹ سے سزا ہو سپریم کورٹ میں چلا جاتا ہے. دنیا کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ ہے. اگر آپ کو سپریم کورٹ بھی سزا سنا رہی ہو تو یہ ہر ملک کا قانون ہے, مسلمان ہو یا غیر مسلم, ہر مسلم ہو یا غیر مسلم ملک اس کا قانون ہے. اگر دنیا کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ بھی سزا سنا دے تو آپ رحم کی اپیل صدر کے آگے کر سکتے ہیں. یعنی سب سے بڑی عدالت نے سزا سنا دی تو اب رحم کی اپیل, ابھی بھی دروازہ بند نہیں ہوا, اب صدر کے آگے رحم کی اپیل کر سکتے ہیں. اب یہ فطرس کو سزا کہاں سے ہوئی تھی؟ جس کا ذہن بیدار ہو, جو اپنا حساب نہ کر رہا ہو. فطرس کو سزا کہاں سے ہوئی تھی؟ فطرس کو اللہ کی عدالت سے سزا ہوئی تھی. فطرس کو اللہ کی عدالت سے سزا ہوئی, اور شریعت میں اللہ سے بڑی عدالت کوئی نہیں. کہ کوئی کہہ دے کہ شریعت میں اللہ سے اوپر بھی کوئی عدالت ہے نہیں. اگر امام کی عدالت ہے تو نیچے ہے, نبی کی عدالت ہے تو نیچے ہے, رسول کی عدالت ہے تو نیچے ہے, کسی ولی کی عدالت ہے تو نیچے ہے. سب سے بڑی عدالت کا نام جو ہے وہ خدا کی عدالت ہے. اور سپریم کورٹ وہی تھی جہاں سے فطرس کو سزا ہو رہی تھی, وہاں سے فطرس کو سزا ہوئی. اس نے رحم کی اپیل حسین کے آگے کر کے ہم جیسے گنہگاروں کو بتایا اگر وہاں سے بھی سزا ہو تو رحم کی اپیل حسین کے آگے کر سکتے ہو. حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, یزیدیت زندہ باد. محمد علیہ السلام. زبان سے کہہ کے کوئی رب مشرقین بنا, کوئی رسول تو کوئی فاتح بدر و حنین بنا. وہ ایک کٹا کے سر راہ حق میں کئی شہید ہوئے, تو پھر سنا کسی نے کہ کوئی حسین بنا. نعرہ حیدری. کہ حسین علیہ السلام کے دروازے پہ آ گئے. حسین علیہ السلام نے دونوں کو باعزت بری کیا کہ اگر تمہیں اللہ کی عدالت سے بھی سزا ہو جائے تو تم رحم کی اپیل حسین کے آگے کرو. حسین نے عرش کے مجرم کو بھی باعزت بری کیا, فرش کے مجرم کو بھی باعزت بری کیا, اور ہم جیسے گنہگاروں کو بتایا جو عرش پر بھی حکومت کرے فرش پر بھی حکومت کرے اسے حسین کہتے ہیں. حسین کی حکومت
दोनों जहानों पे है। और फिर जब सफ़े अदा बिछाई जाती है मुहर्रम में, ये जितने भी अज़ादार आते हैं, अगर देखा जाए तो ये मजालिस हुसैन की छावनियाँ हैं, और ये जितने भी अज़ादार आते हैं ये हुसैन के सिपाही होते हैं। और जो इस जगह पे बैठ के ज़ाकिर है, खतीब है, आलिम है, वाइज है, मजलिस हुसैन पढ़ रहा है, यानी वो हुसैन की सिपाह का कमांडर बन रहा है। और उसने सिपाहियों को वो रास्ता दिखाना है जो हुसैन के जितने करीब तुम्हें कर सके। और यही वजह है कि आलिम है हाशिम बहरानी, उनकी किताब मदीनतुल मआजिज शुहरा आफाक है, उनसे किसी ने सवाल किया कि अल्लामा हाशिम बहरानी अरब के आलिम कि आपके नज़दीक सबसे बड़ा मनसब क्या है, सबसे बड़ा मनसब आपके नज़दीक क्या है? तो अल्लामा हाशिम बहरानी ने कहा मेरे नज़दीक सबसे बड़ा मनसब अज़ादार हुसैन होगा। सबसे बड़ा मनसब मेरी निगाह में अज़ादार हुसैन होना है। वो जिसने सवाल किया वो दुनियादार था, उसने कहा अजीब है कि आपने ये नहीं कहा बादशाह होना, वजीर होना, मुशीर होना, सदारत का कोई ओहदा मिलना, आपने कैसे कह दिया कि मेरी निगाह में सबसे बड़ा मनसब अज़ादार हुसैन है? उन्होंने कहा तो मुझे कोई और ऐसा मनसब दिखा कि इधर सफ़े अदा बिछ रही हो, इधर बिनते पैगंबर ज़मीन पे उतर रही। कि कोई और मनसब बताओ कि जैसे ही अज़ादार सफ़े अदा बिछाता है तो गोया खुद बिनते पैगंबर पुरसा लेने के लिए सफ़े अदा पे चली आती है। और देखिए अब चूंकि दुनिया में तरक्की हो रही है, लेकिन इबादत का भी एक अंदाज होता है। जैसे घर में नमाज पढ़े तो अजर और होता है, मस्जिद में नमाज पढ़े अजर और होता है। अब अगर कोई ये कहे कि मुझे मजलिस हुसैन के लिए इमाम बारगाह जाने की जरूरत क्या है, मैं तो अपने घर में बैठ के भी लाइव सुन लूंगा, मैं कुछ चैनल खोल लूंगा, वहां पे मैं मजलिस हुसैन सुन लूंगा। देखिए बड़ा फर्क है। जैसे घर में नमाज पढ़ने का अजर और होता है और वही मस्जिद में नमाज पढ़ने का अजर और होता है, वैसे ही घर में मजलिस सुनने का अजर और होता है, सफ़े अदा पे मजलिस सुनने का अजर और होता है। वहां तुम्हें इल्म मिल रहा होता है, यहाँ पर इल्म के साथ तुम्हें अजर और सवाब भी मिल रहा होता है। ये दोनों में फर्क होता है। और फिर इसका अजर और सवाब क्या है? आपने भी हदीस दूसरा सुनी, उसके अंदर जुमले पढ़े जाते हैं कि वल्लज़ी बअसनी बिल-हक़्क़ि नबिय्यन वस्तफ़ानी बिरिसालति नजिय्यन ज़ुकिरा मख़बूना फ़ी हाज़ा महफ़िल मिन महाफ़िल अहलिल अर्ज़ व फ़ीही जमअun मिन शियअतिना मुहब्बिना इल्ला व नज़लत अलैहिमुर रहमह व हफ़्फ़त बिहिमुल मलाइका वस्तग़फ़रत लहुम अला अन यतफ़र्रक़ू। कि जहाँ मजलिस हुसैन होती है, जहाँ मजलिस अहले बैत होती है, जहाँ पर इनके जिक्र की मजलिस हो रही होती है, तो वहाँ होता क्या है? आप हदीस के सामने पढ़ते हैं, मगर आज आपने बसीरत से वो समझना है कि जहाँ पर भी जिक्र अहले बैत हो रहा है, सबसे पहले क्या है? इल्ला व नज़लत अलैहिमुर रहमा, वहाँ रहमतें उतरना शुरू हो जाती हैं। व हफ़्फ़त बिहिमुल मलाइका, उस जगह का मलाइका हिसार कर लेते हैं। और इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि बस औकात हम देखते हैं कि अज़ा खाने में लोग नहीं बाहर खड़े हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि वो उस हिसार में आना ही नहीं चाहते जो फरिश्तों ने किया हुआ है। कि जहाँ पर ज़िक्र हुसैन हो रहा है वो हफ़्फ़त बिहिमुल मलाइका, फरिश्ते उनका हिसार कर लेते हैं, फरिश्ते उन्हें घेर लेते हैं। जब तक एक भी अज़ादार सफ़े अदा पे है वो फरिश्ते ज़मीन पे रहते हैं। उन्हें जाने का हुक्म नहीं है कि वो फर्श से अर्श पे चले जाए। जब तक एक भी अज़ादार सफ़े अदा पे होता है वो हिसार कर रहे हैं। अच्छा, फरिश्ते कर क्या रहे होते हैं? अगर आप अज़ादार अपनी अहमियत समझिए कि जब आप सफ़े अदा पे बैठे, रहमतें उतरना शुरू हो गई, फरिश्तों ने आपका घेराव कर लिया है कि गोया आप फरिश्तों की रहमतों के हिसार में है। अब फरिश्ते क्या कर रहे हैं? हम अपनी इबादत कर रहे हैं। रसूल ने कहा वस्तग़फ़रत लहुम इला अन यतफ़र्रक़ू, जब तक हर अज़ादार सफ़े अज़ा पे बैठा है उस वक्त तक फरिश्ते उनके लिए इस्तिग़फ़ार करते रहते हैं। सुभान अल्लाह। आपके गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए फरिश्ते खुदा की बारगाह में मग़फ़िरत तलब कर रहे होते हैं। इसलिए कि आप जिस सफ़ पे बैठे हैं वो सफ़ वो है कि जैसे ही हम यहाँ पे आ गए गोया हम मलाइका की सफ में खड़े हो गए।
گویا ہم معصومین کے صف میں کھڑے ہو گئے. اور پھر جیسے علماء بیان کرتے ہیں کہ اس صف ادا پر بنت پیغمبر آتی ہے غسل لینے کے لیے، معصومین علیہ السلام آتے ہیں. اس لیے جو علماء عرفاء ہیں وہ جملہ کہتے ہیں کہ جب بھی انسان مجلس حسین سے اٹھ کے جائے، جب بھی مجلس حسین سے اٹھ کے جائے تو وہ اپنے دونوں بازوؤں کو غور سے دیکھے، اور غور سے دیکھنے کے بعد ایک جملہ کہے، وہی جو فطرس کہہ رہا تھا کہ مم مثلی، کون ہے مجھ جیسا، انا فی عزاء الحسین، میں اذان کا عزادار ہوں. کون ہے مجھ جیسا، میں مولا حسین کا عزادار ہوں. میں اس صف میں بیٹھا رہا ہوں جہاں پر معصومین زمین پہ تشریف لاتے ہیں. اور پھر دیکھیے اس ذکر کا اثر کیا ہوتا ہے. یہ جو آپ حسین حسین کرتے ہیں اس کی تاثیر کیا ہے، اور کوشش کیا کیجیے کہ زیادہ سے زیادہ ذکر حسین کیا کریں. اس کا اثر اگر ہم آج سے 1485 سال پیچھے جائیں، جب یزید پر سے اقتدار تھا، اس وقت 99% لوگوں نے یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا تھا. صرف 1% نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی. یہ وہی تھے جن کے سردار حسین ابن علی تھے. اور اگر آج آپ پیچھے آ جائیں 1385 سال بعد 1446 ہجری میں، تو آج 99% یزید پہ لعنت کرتے ہیں، 1% یزید کی حمایت کرتے ہیں. نوجوانوں کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، یہ تبدیلی کیسے آئی؟ پہلے 99% نے بیعت کر لی، اب وہی 99% اس پہ لعنت کر رہے ہیں. یہ سارا صدقہ ہے ذکر حسین کا. کہ یہ جو گلیوں چوراہوں بازاروں میں حسین حسین کا ذکر ہوتا ہے اور حسینیت کا پرچار ہوتا ہے، ہر زندہ ضمیر کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے حسین کی تحریر پہ سر جھکانا ہے اور یزید سے براءت و بیزاری کا اعلان کرنا ہے. اور پھر جب انسان اپنا لباس محرم میں تبدیل کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جو سیاہ لباس پہن لیا ہے وہ حسین کا سپاہی بن گیا. جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ بارڈر پر سپاہی کھڑے ہوتے ہیں ہتھیار پکڑ کے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مورچے میں کھڑا ہے اور وہ حفاظت کر رہا ہے سرحدوں کی. اور جب سیاہ لباس پہن لیا تو گویا وہ حسین کا سپاہی بن گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین سے وعدہ کر رہا ہوں کہ جو بھی حسینیت کے مقابلے پہ آئے گا میں اس کے خلاف میدان عمل میں آؤں گا. یہ ایک وعدہ ہوتا ہے کہ میں حسین ابن علی کا سپاہی ہوں، میں حسین کے راستے پہ چلتا ہوں. جو بھی حسین ابن علی کے مقصد میں رکاوٹ بنے گا میں اس کے مقابلے میں حسین کا سپاہی بن کے آؤں گا. اور پھر میرے عزیز و دوستو بزرگو، انسان جتنا بھی ذکر کر دے مجالس حسین میں محرم میں، اصل مقصد نبی کی بیٹی کو پرسا دینا. اس لیے کہ مشہور حدیث ہے جو چھٹے امام کی، ماں بکا اب کا او تبا کا وجبت لہ الجنہ، جو ہمیں حسین میں روئے یا رلائے یا رونے کی شکل بنائے اس کو جنت واجب ہو جاتی. ہمارے مذہب کو بہت بڑا نام ہے علامہ ہیلی. علامہ ہیلی نے یہ حدیث پڑھی تو سوچنے لگے کام چھوٹا سا ہے، اجر بہت بڑا ہے. صرف ہمیں حسین میں رو تو جنت مل جائے گی، رلاؤ تو بھی جنت مل جائے گی، رونے کی شکل بناؤ تو بھی جنت مل جائے گی. علامہ ہیلی کہتے ہیں کہ میں نہیں مانتا کہ اتنے تھوڑے سے کام کا اتنا بڑا اجر ہو. پھر انہوں نے دوسری حدیث پڑھی کہ جو 40 شب جمعہ کربلا مولا حسین کی زری پہ گزارے گا اسے اپنے وقت کے امام کی زیارت ہو. علامہ ہیلی نے کہا میں ایسے کرتا ہوں کہ 40 شب جمعہ کربلا جاتا ہوں، امام زمانہ سے ملاقات ہوگی، امام سے یہ مسئلہ پوچھنا. اب علامہ ہیلی 40 شب جمعہ صرف یہ حدیث جاننے کے لیے کربلا جاتے ہیں. جب 40ویں شب جمعہ علامہ ہیلی ہلا سے کربلا چل رہے ہیں کہ راستہ چلتے چلتے ایک عربی جوان ساتھ چلنے لگا. اس نے علامہ ہیلی کو کہا ہیلی تم پریشان ہو. علامہ ہیلی نے کہا پریشان تو ہو. تو اس نے کہا اپنی پریشانی بتاؤ، شاید میں اس کا کوئی حل بتاؤں. علامہ ہیلی نے کہا کہ میں تمہیں اپنی پریشانی نہیں بتانا چاہتا، میں اپنی پریشانی وقت کے امام کو بتاؤں. اب اس شخص کہتا ہے کیا پتا ہیلی میں ہی تمہارے وقت کا امام ہوں. اب یہ جملہ آپ نے ذہن میں محفوظ کرنا ہے. آپ دار نہ دینے میں راضی ہوں مگر یہ جملہ محفوظ کرنا ہے. جب اس نے کہا نا کیا پتا علامہ ہیلی میں تیرے وقت کا امام ہوں، علامہ ہیلی کہتے ہیں اگر تو وقت کا میرا امام ہے پھر تجھے بتانے کی ضرورت نہیں
ضرورت نہیں ہے، تمہیں علم ہونا چاہیے۔ علامہ ہیلی کے ساتھ وہ بھی خاموش ہے، دونوں کربلا جا رہے ہیں۔ علامہ ہیلی نے کہا کہاں جا رہے؟ کہا میں بھی کربلا۔ چلتے چلتے اب علامہ ہیلی خاموش ہو تو انہیں پریشانی نہیں بتائی۔ وہ ساتھ والا عربی جوان جو سپاہ دوبیس میں ہے وہ علامہ ہیلی سے کہتا ہے، ہیلی بعض لوگ ایک حدیث پڑھتے ہیں کہ مبکا اب کا اتبکا وجبت لہ الجنہ، جو غم حسین میں روئے یا رلائے یا رونے کی شکل بنائے اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ کہ لوگ یہ حدیث پڑھ کے پریشان ہو جاتے ہیں، کیسے ممکن ہے کہ اللہ حسین کی محبت پہ جنت واجب کر دے صرف حسین پہ رونے سے، رلانے سے، رونے کی شکل بنانے سے؟ وہ کہتے ہیں علامہ ہیلی ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ کو شکار کا شوق تھا۔ بادشاہ ایک دفعہ شکار کے لیے روانہ ہوا اپنے سپاہیوں کے ساتھ۔ جب وہ جنگل میں گیا تو اپنے سپاہیوں سے بچھڑ گیا، شکار کے پیچھے دوڑتے دوڑتے وہ دور تک چلا گیا۔ اب جیسے ہی وہ واپس مڑا، اب وہ راستہ جنگل میں بھٹک گیا۔ اس کے سپاہیوں کو خبر نہیں کہ بادشاہ کہاں پہ ہے، بادشاہ کو علم نہیں کہ واپسی کا راستہ کون سا ہے۔ کہا بادشاہ پہ پیاس کا غلبہ ہو گیا، اب وہ بھوک سے نڈھال ہو گیا۔ بادشاہ کو سامنے موت نظر آ رہی تھی، اب اسے اپنے بچنے کی امید نظر نہیں آ رہی۔ اسی اثناء میں دور جنگل میں بادشاہ دیکھتا ہے ایک جھونپڑی نظر آتی ہے، اسے زندگی کی رمق آخری نظر آئی، وہ جھونپڑی کی جانب چلنے لگا۔ کہا جیسے ہی وہ جھونپڑی کی جانب چلتا ہے، اس نے جھونپڑی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے دیکھا کہ اس کے گھر کے اندر ایک بڑھیا آرام کر رہی ہے۔ اس نے وہیں پہ صدا دی، بڑھیا دروازے پہ آئی، اس نے کہا کیا چاہیے؟ اس نے کہا میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں، مجھے کچھ کھلاؤ پلاؤ۔ کہا بڑھیا کے پاس ایک بکری تھی، اس نے بکری کا دودھ دھوہا، بادشاہ کو پیش کر دیے۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ مجھ پہ بھوک کا غلبہ ہے، مجھے کچھ کھانے کو دو۔ بڑھیا نے کہا میرا کل سرمایہ یہ ایک بکری ہے، اگر تم کہتے ہو تو بکری سے بھاگا کے تمہیں کھلا دیتی۔ اب اس شخص علامہ ہیلی کو کہتا ہے کہ بادشاہ نے کہا اگر تم مجھے یہ نہیں کھلاؤ تو گویا مجھ پر موت طاری ہو سکتی ہے، اس قدر بھوک کا غلبہ ہے۔ کہ بڑھیا نے بکری ذبح کی، گوشت تیار کیا، بادشاہ کو کھلا دیا، اور سیر ہونے کے بعد وہ بادشاہ بڑھیا سے کہتا ہے کہ میں تمہارے ملک کا بادشاہ ہوں، میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں، تم نے میری جان بچائی۔ اور کہا کل تم نے دربار میں آنا ہے، جب کبھی بھی تم شہر میں آؤ تو تم نے میرے پاس دربار میں آنا ہے تاکہ میں تمہیں اس کا صلہ دوں۔ اب نوجوانوں یہ جملہ محفوظ کرنا ہے جو علامہ ہیلی سے اس عرب جوان نے کہا اس بادشاہ نے دنیا سے اب تو نے آنا ہے میرے دربار میں تاکہ میں تمہیں اس کا صلہ دوں۔ علامہ ہیلی سے کہتا ہے اب فرض کرو وہ بڑھیا چلی جاتی ہے بادشاہ کے دربار میں، مجھے یہ بتاؤ کہ بادشاہ اسے کیا عطا کرے تو بڑھیا کا حساب اتر جائے گا۔ آپ ایک لمحے کی سوچ لیں، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ انہیں میں دعوت دیتا ہوں، باقی جو اپنے خیالوں میں پریشان ہیں میں دعا کرتا ہوں مولانا حسین کے صدقے آپ کی پریشانیاں دور۔ اس نے کہا علامہ ہیلی فرض کرو وہ ایک بکری کے بدلے 100 بکریاں دے دے، 1000 بکریاں دے دے۔ علامہ ہیلی سوچنے کے بعد کہتے ہیں اگر سچ پوچھو بادشاہ اپنی ساری بادشاہت بھی اسے دے دے تو احسان نہیں اتار سکتا۔ بادشاہ اپنی ساری بادشاہت بھی اسے دے دے اس کے احسان نہیں اتار سکتا، اس لیے کہ زندگی ہے تو بادشاہت ہے، آج جی رہا ہے تو بادشاہت ہے، سانسیں چل رہی ہے تو بادشاہت ہے، اور یہ سانسیں اس بڑھیا کی وجہ سے ہے۔ اگر وہ نہ کھلاتی پلاتی تو بادشاہ کیسے زندہ رہتا؟ کہا وہ سب اس بڑھیا کی وجہ سے ہے، اگر اسے ایک بکری کی بات نہیں ہے، اس نے تو کل سرمایہ اسے دے دیا تھا۔ اب جیسے ہی یہ جملہ کہا وہ عربی جوان کہتا ہے پھر علامہ ہیلی بتاؤ حسین نے کیا اللہ کی راہ میں قربان نہیں کیا؟ حسین نے اپنا کیا اللہ کی راہ میں قربان نہیں کیا؟ اگر وہی خدا حسین کی محبت میں حسین کے چاہنے والے کو جنت عطا کر دے تو تعجب کیسا ہوتا ہے؟ اسی اثناء میں چل رہے ہیں۔ علامہ ہیلی کہتے ہیں ایک
اور بات بھی تھی کہ ممکن ہے کہ جب امام زمانہ پردہ غیبت میں ہے تو امام زمانہ سے ملاقات ہو سکے. روایت کے جملے منومن بطور امانت آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. جیسے ہی کہا نا ممکن ہے چلتے چلتے کہ ممکن ہے وقت کے امام سے ملاقات ممکن ہو. کیسے اسی دوران علامہ ہلی کے ہاتھ میں چابک تھا جس سے گھوڑے کو بھگایا جاتا ہے. وہ چابک زمین پہ گرا. علامہ ہلی اٹھانے کے لیے جھکے. جیسے ہی جھکے وہ دوسرا عربی جوان بھی جھکا. اس نے اپنا ہاتھ علامہ ہلی کے ہاتھ پہ رکھ کے کہا ہلی اس سے زیادہ امام زمانہ کا قرب کیا ہو سکتا ہے اگر تیرا ہاتھ ہی وقت کے امام کے ہاتھ میں. یہ سن کے علامہ ہلی پہ خشیداری ہو گئی. جو لوگ کربلا کے راستے پہ چل رہے تھے انہوں نے دیکھا علامہ ہلی بے ہوش ہے. ان کو ہوش میں لایا گیا. جیسے ہی علامہ ہلی کی آنکھوں نے پہلا جملہ کہا یہاں کوئی اور بھی میرے ساتھ تھا. میرے کام کے علاوہ یہاں کوئی نہیں. اب تنہا یہ کربلا کے راستے پہ حالت خشی میں تھے. علامہ ہلی نے کہا میرے وقت کا امام یہی کہیں موجود ہے, ہم اسے نہیں دیکھ پا رہے. تو میرے عزیز و دوستو بدل کو محبت آپ کا اتباع کا وجب فرمانی چلنا. جب صفحے عدابش آتے ہیں تو محرم میں اصل مقصد یہی ہے کہ بنت پیغمبر کو پرسہ کرنا چاہیے. اب بنت پیغمبر کسی کا حق رکھتی بھی نہیں. دیکھیے اداداروں پرسے کا ایک دستور ہے دنیا کا. امیر کے گھر انتقال ہو جائے غریب کے گھر انتقال ہو جائے لوگ پرسہ دینے کے لیے دوسروں کے گھر چل کے جاتے ہیں. اور دیکھیے حسین کتنا غریب ہے. حسین کی ماں پرسہ لینے بھی خود چل کے آتی ہے. جو عبادت کے لیے آیا ہے اس کے لیے تو جملے ہدیہ کر رہا ہوں. رونا نہ آئے جیسے حدیث پڑھی ہے رونے کی شکل بنانا بھی عبادت ہے. نبی کی بیٹی سے گناہوں کی معافی مانگا کیجیے تو جس کی وجہ سے دل سخت ہو جاتا ہے اور ان ہستیوں پہ بندہ رو نہیں سکتا. علامہ حسین بخشجار سے ایک روایت پڑھا کرتے تھے کہ ایک مومنہ کا جوان بیٹا تھا. 27 ذی الحجہ کو اس وہ مومنہ اپنے بیٹے کی قبر پہ کھڑے ہو کے کہتی ہے محرم کا چاند طلوع ہوا ہے اب تجھے نہیں روں گی زہرا کے بیٹے کو. ٹھیک ہے تو میرا بیٹا ہے مگر تجھ پہ رونے کا حق نہیں ہے. زہرا کے بیٹے کو رونے کا حق ہے کہ جس کی اپنی بہنیں بھی لاشیں پہ نہیں رو سکی تھی. وہ بڑھیا گھر آتی ہے صفحے عدابش آتی ہے. اپنے گھر میں 10 دن تک حسین کی مجلس و ماتم کرتی ہے. سوئم کا دن 12 محرم آ گئی. الوداع صفحے ادا کو کہنے کے بعد قبرستان جاتی ہے کہ بیٹے کی قبر پہ فاتحہ پڑھتی ہوں. وہ حیران ہو گئی کہ کوئی کالے بھرکے والی بیوی اس کے بیٹے کی قبر پہ رو رہی ہے. اللہ جانے کسے اشارہ سمجھ آیا ہے. کوئی کالے بھرکے والی بیوی اس کے بیٹے کی قبر پہ رو رہی ہے. عزاداروں یہ مومن آگے بڑھ کے اس ضعیفہ کو کاندھے سے پکڑ کے ہلا کے کہتی ہے اے مومنہ یہ تیرے بیٹے کی قبر نہیں ہے یہ میرے بیٹے کی قبر ہے. شاید تو بھول گئی ہے کہ تیرے بیٹے کی قبر ہے. عزاداروں کالے بھرکے والی بیوی کہتی ہے میں بھولنے والی مستور نہیں میں جانتی ہوں یہ تیرے بیٹے کی قبر ہے مگر تو 10 دن تک میرے بیٹے کو روتی رہی ہے میں تیرے بیٹے کو رو رہی. ادرکم علی الزہرا. اور عزاداروں جب مدینے میں محرم کا چاند طلوع ہوتا تھا تو مدینے والے کہتے ہیں چھٹے امام کے گھر سے اتنی رونے کی آوازیں بلند ہوتی تھی کہ مدینے والوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ محرم کا چاند طلوع ہو گیا ہے. اور پھر 8ویں امام کی روایت ہے. ریان ابن شبیب کہتا ہے کہ جب میں یکم محرم امام کے گھر گیا امام کی ظاہری حیت بدلی ہوئی. امام نے سیاہ لباس پہنا ہوا. امام کے چہرے پہ غم کے آثار تھے. میں نے کہا مولا کیا ہوا؟ کہ میرے امام نے کہا ریان وہ آسمان پہ چاند طلوع ہو گیا ہے جس میں زہرا کا گھر اجاڑا گیا. عزادارو امام نے پھر ریان ابن شبیب سے کہا اگر تو کبھی رونا چاہے تو زہرا کے بیٹے کی غربت پہ رویا کر. اور عزادارو وہاں 8ویں امام نے ایک جملہ کہا تھا ذبح ضدی کما یذبح الکبش. میرے جد حسین کو ایسے
ایسے ذبح کیا گیا تھا جیسے گوشت کو ذبح کیا جاتا ہے۔ عزادارو علامہ مقتل کی کتابوں میں کہتے ہیں جانور کو بھی ذبح کرنے کے اصول ہیں، پہلے پانی پلایا جاتا ہے، پھر اپنا آلہ قتل تیز کیا جاتا ہے، کسی دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہیں کیا جاتا، مگر زہرا کے لال کو تو ایسے بھی ذبح نہیں کیا گیا۔ پھر کیسے میرے 8ویں امام نے کہا کہ میرے جان حسین کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ امام نے اس لیے یہ جملہ کہا کہ زمانہ جاہلیت میں ایک اصول تھا، 8-10 افراد مل کے ایک جانور پالا کرتے تھے، جب وہ جانور بڑا ہو جاتا تھا تو اسے ذبح کرنے کا طریقہ یہ تھا، درمیان میں وہ جانور کھڑا کیا جاتا، 8-10 افراد اطراف میں کھڑے ہو جاتے، کسی کے ہاتھ میں تلوار ہوتی، کسی کے ہاتھ میں خنجر ہوتا، کسی کے ہاتھ میں نیزہ ہوتا۔ عزادارو جس کے ہاتھ میں تلوار ہے تلوار مار رہا ہے، جس کے ہاتھ میں خنجر ہے خنجر مار رہا ہے، جس کے ہاتھ میں نیزہ ہے وہ جانور پہ نیزے سے حملہ کرتا۔ امام نے کہا زہرا کا لال بھی تنہا ہو گیا کربلا میں، چاروں طرف سے حملہ ہو رہا تھا، جس کے پاس تیر ہے وہ تیر مار رہا تھا، جو تلوار ہے تلوار سے وار کر رہا ہے، جس کے پاس نیزہ ہے نیزے سے وار کر رہا۔ زہرا کا لال اتنا غریب ہو گیا، جس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں، وہ گرم ریت اٹھا کے زہرا کے لال پہ زخموں پہ پھینک رہا ہے۔ اجرکم علی الزہرا، آخری روایت، تاکہ جو ابھی تک عبادت نہیں کر سکا میں اسے بھی مہلت دیتا ہوں تاکہ وہ بھی اپنے گناہ معاف کروا دے۔ عزیزان، علی کی بیٹی مدینہ شہر ہے، ایک دن صبح کی وقت اٹھی ہے، 5 سال زینب سلام اللہ علیہ کی عمر ہے، جیسے ہی عالم خواب سے اٹھی تو اٹھ کے رونا شروع کر دیا۔ زینب سلام اللہ علیہ کو روتے دیکھا، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ آگے بڑھ کے کہتی ہے زینب رو کیوں نہیں ہو؟ کہا اماں آج میں نے خواب دیکھا ہے۔ ماں کو بیٹی نے خواب سنایا کہ زینب ابھی ٹھہر، جیسے ہی نانا آتا ہے نانا سے اس خواب کی تعبیر پوچھنا۔ عزیزانو، نبی کا جیسے معمول تھا، فجر کی نماز پڑھی، زہرا کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، آیت تطہیر کی تلاوت فرمائی۔ پہلے علی دروازے پہ جاتے تھے، آج زینب سلام اللہ علیہ دوڑتی ہوئی دروازے پہ گئی۔ نبی نے کہا زینب ہمارے گھر کی بیٹیاں دروازوں پہ نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ جسے جملہ سمجھ آیا ہو کہ ہمارے گھر کی بیٹیاں گھر کے دروازوں پہ نہیں آیا کرتی۔ عزادارو زینب سلام اللہ علیہ رو کے کہتی ہے بابا مجھے کوئی خواب کی تعبیر پوچھنا تھی، اس لیے زینب جلدی سے دوڑتی ہوئی خود دروازے پہ آ گئی ہے۔ کہا زینب بتاؤ تم نے کیا خواب دیکھا ہے؟ عزادارو یہی 5 سال کا سکھ تھا میری آقا زادی کا کہ جناب زینب کو نبی نے اپنی آغوش میں لیا۔ کہا بابا میں نے دیکھا زینب ایک صحرا جنگل میں تنہا رہ گئی، ایک صحرا ہے جنگل ہے جہاں زینب تنہا رہ گئی ہے۔ کہا اچھا زینب پھر کیا ہوا؟ کہا مانا میں نے دیکھا اتنے میں آندھیاں صحرا میں چلنا شروع ہو گئی کہ تیری زینب کا دل گھبرانے لگا۔ کہا زینب پھر کیا ہوا؟ کہا نانا میں نے دور دیکھا ایک وہاں پہ درخت ہے، زینب دوڑتی ہوئی اس درخت کی پناہ لینے لگی۔ کہا نانا اتنے میں آندھی اور تیز ہو گئی کہ وہ درخت بھی کٹ کے زمین پہ گر گیا۔ کہا زینب پھر کیا ہوا؟ کہا نانا میں دوڑتی ہوئی صحرا میں آگے بڑھ رہی تھی، میں نے دیکھا صحرا میں ایک اور درخت ہے، زینب اس درخت کے سائے میں چلی گئی، مگر میں نے کیا دیکھا کہ آندھی اور تیز ہو گئی ہے، زینب دوسرے درخت کے نیچے آئی۔ کہا نانا وہ درخت بھی کٹ کے زمین پہ گر گیا۔ عزادارو اب نبی نے کہا زینب پھر کیا ہوا؟ زینب خاموش ہو گئی، علی کی بیٹی خاموش ہو گئی۔ کہ زینب بولتی کیوں نہیں؟ اس کے بعد کیا ہوا ہے؟ کہ نانا مجھے شرم آتی ہے۔ کہ نہیں زینب تو اپنے نانا کو خواب بتا رہی ہے، بتا تو نے پھر خواب میں کیا دیکھا؟ کہ نانا اتنی تیز آندھی آئی کہ زینب کے سر سے نہ